اولیاء شے ہی کوئی نہیں، اس طرح کے فکرے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر جو اولیاء کو کوئی شے نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ شیطان کو شے مانیں گے، شیطان کو مانیں گے۔ واہ واہ، اس کو مانتے ہیں۔ شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پرانے جن بابوں کی بنیاد پہ آپ قرآن و سنت کا انکار کر رہے ہیں وہ خود فراڈ تھے۔ کمال کے اسباب کو اپنانا اور ہمیشہ حق تعالیٰ کی بارگاہ اور اس کے احکام کے امور پر پابند رہنا اور پوری امت کی خیر خواہی کرنا اور اللہ کی رضا اور وفا کا مجسم پیکر بن جانا اور شریعت محمدی کا کامل متبع بن جانا، جس میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں، وہ صوفی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تصوف جنیدی ہے، یہ سٹینڈرڈ تصوف ہے۔ ہاں، ہم اس تصوف کے قائل ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور لوگوں کیا کو آگاہ بھی کر رہے بدنصیبی ہیں۔ ہے آج کے دور میں کہتے ہیں وہ اولیاء شے ہی کوئی نہیں، اس طرح کے فکرے نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ کوئی تو پھر جو اولیاء کو کوئی شے نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ شیطان کو شے مانیں گے، شیطان کو مانیں گے۔ واہ واہ، اس کو مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو بھی مانتے ہیں۔ شیطان کو شے مانیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ اور مقامات پہ لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید ان تابعین اور اتباع التابعین میں سے ہیں جنہیں فالج، یہ علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں اور مقامات پر کتابوں میں، ان اولیاء میں سے ہیں اتباع التابعین میں، انہیں فالج ہو گیا تھا۔ انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ وضو اور نماز کے ٹائم میرا فالج اٹھا لیا کر، بعد میں بے شک آ جائے تاکہ تیری عبادت کرتے ہوئے حج نہ ہو۔ انہوں نے کہا 30-40 سال ساری زندگی روزانہ 5 وقت نماز کے ٹائم وضو اور نماز کے لیے فالج چلا جاتا، نماز کے بعد فالج چلا سبحان جاتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں مرتے دم تک یہ حالت رہی، اور یہ بھی میں سینکڑوں ائمہ نے بیان کیا۔ تو ٹائٹل اس یہ وقت جہالت پہ مبنی بات ہے کہ جی یہ تو برے صغیر میں یہ کام شروع ہو گیا، ہندو ویدانت سے متاثر ہو کے، اور یہاں کے لوکل جو تھا اس کے اثرات ہو گئے، اس کا تصوف کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ یہ بالکل جہالت ہے، یا عداوت ہے، یا کم علمی اور کج فہمی ہے، یا جان بوجھ کے سچ کو جھوٹ بنانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ ہر ایک کا الگ الگ کیس ہے۔ یہ تصوف جو ہے یہ مسٹسزم ایک علیحدہ سے مذہب کی برانچ ہے جو یہود و نصارہ میں بھی پائی جاتی ہے، ہندوؤں میں بھی صوفی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں بھی صوفیاء موجود ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، یہ مسلم صوفی ہیں، جیسے ہندو صوفی، عیسائی صوفی، رہبان راہب جو کہا جاتا تھا، یہودی صوفی، اس طرح مسلمانوں کے صوفی ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے کہاں سے ہو گئے؟ شکر کریں کہ ہم انہیں مسلمان مان رہے ہیں۔ آپ نیک بندوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں تو ان کو نیک بندہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں جھوٹی ان کی طرف منسوب ہیں، تو وہ بندہ خود ہی پھر جھوٹا ہے نا، جب اس کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو پرانے کسی بابے کے بارے میں کہوں کہ یہ اس کی طرف جو بات منسوب ہے یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، آپ کہیں نہیں اس کی ہے نہیں ہے، پھر صحیح کیا ہوتے تھے سو وہ بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری۔ ہاں، کیونکہ ان لوگوں کا تعارف یہی کتابیں ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ یہ کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص 8 سے 1000 سال بعد کہ جی غلام احمد قادیانی دجال کی طرف لوگوں نے جھوٹ منسوب کر دیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بھائی جو کچھ اس کے بارے میں ملتا ہے اس کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا نا۔ ہاں، انبیاء کرام کے بارے میں جو کچھ جھوٹ مشہور ہوا تو ان کے دفاع کے اوپر قرآن کھڑا ہے۔ 8.2 ارب کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کفر اور شرکی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم عیسیٰ ابن مریم کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کھڑا ہے ان کے دفاع میں۔ قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے۔ آپ لوگوں کے جو بابے ہیں کھڑے کردہ ان کے بارے میں کوئی قرآن و سنت میں موجود نہیں، الٹا ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کفریہ، شرکیہ اور گستاخانہ ہے۔ تو ہم ان کو کیسے بزرگ مان لیں؟ ہم تو سرے سے ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ طرح امتیاز ہے اس پلیٹ فارم کا۔ یعنی اگر آپ یہ کہنا کہ سب سے بڑے 2 کارنامے جو اس پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں نا وہ یہی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پرانے جن بابوں کی بنیاد پہ آپ قرآن و سنت کا انکار کر رہے ہیں وہ خود فراڈ تھے۔ ابھی تک لوگ اہل حدیث حضرات تھوڑے سے توحید بیان کرتے تھے تو کہتے تھے نہیں وہ خود ٹھیک تھے، پیچھے والے خراب ہوئے، تو اس کا فائدہ ہمیشہ اٹھایا ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ٹھیک تھے تو وہ تو کتاب میں یہ عقیدے بتا رہے ہیں، تم لوگ تو یہ کہہ رہے ہو۔ اب کسی کی جرت نہیں کہ بتایا وہ بھی فراڈی ہے سن۔ یہ ہم نے جرت کی ہے کہ لاؤ کوئی اچھی بات ان سے منسوب ہو، کوئی ایک اچھی بات لاؤ، تو وہ جو کچھ آپ لائیں گے وہ تو ہر مسلمان کے اندر۔ اگر آپ کہیں گے جی فلانے بابا جی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، جی سرکار جو یہاں پہ جتنے ریڈی بان ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اے کیوں نہیں ولی، او کیوں ولی پھر؟ ہاں لیکن اے جے ایڈا ریڈی بان ہے نا انہیں کہتے چشتی رسول اللہ نہیں جے پڑھایا لیکن اس بابے نے پڑھایا جے نہیں جی غلط منسوب ہے۔ اچھا جی صحیح منسوب کیا ہے وہ دس دو۔ جو کتاب لے کے آئیں گے نا 99% اس میں سب گند بلا لکھا ہوا ہوتا ہے
کشف المحجوب کے تو میں نے آپ کو 4-5 باتیں بتائی ہیں. واللہ کشف المحجوب، حشر بہشت، یا پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک جائے نا، میرا یہ دعویٰ ہے کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. ایک آدھ جملہ میں آپ کو نکال دوں گا کہ یہ قصہ آدم اور ابلیس نقل کیا علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب میں، اور انہوں نے شیطان کی غلطی اللہ کے کھاتے میں ڈال دی ہے. جی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا شیطان کو، لیکن یہ نہیں چاہا کہ یہ سجدہ کرے تاکہ میں اسے شیطان بنا دوں. لو ختم ہو گیا کام. بھائی جی یہ شیطان بخشا گیا تھی میں تو ویسے ہی بخشے گئے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان لوگوں کا لیول تھا. اور قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے کہ ہم نے پھر اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں اسے افضل ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شیطان نے غلطی کی تھی اسی کے کھاتے میں ڈالی ہے. انہوں نے پکڑ کے، اور یہ وہ ہے جی معرفت کی بات، وہ ہر بندے کی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ہر بندے کے آگے کرتے نہیں تھے، بزرگیاں قائم تھی. ہم نے ہر بندے کو بتا دی کہ اے بکواسیات ارشاد فرما دے سارے لوگ. تو لوگوں نے کہا لانتا بھیجو نہیں نا بزرگوں ہوتے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ صرف علمی اختلاف کریں، لانتے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نیک ہیں ہماری ان کی برائی بیان کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اگر وہ بدکار ہیں میری تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو نیک بندے ہے ہی نہیں نا یار. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا نیک بندے ہیں؟ رابعہ بصریہ کو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو مجھے بتائیں رابعہ بصریہ کا ذکر کس آیت اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ آپ کہیں گے وہ تو بعد میں آئی ہے. جو بعد میں آئی ہے تو کہیں تو لکھا ہوگا نا. وہ آپ ذرا کتاب لیں، میں بتاتا ہوں کہ یہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتی ہوتی تھی پوری رات بیٹھ کے. پھر آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں یار یہ سب. شادی نہیں کی اس نے پوری زندگی. اور حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ولی اللہ. اچھا ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو نکاح نہ کرے. ویسے تو آپ کہتے ہیں جی اللہ دے ولی جڑے نا چھوٹی چھوٹی سنتاں تے عمل کرتے ہیں، بڑی چھڑ دیندے نے. وڈی سنتاں چھڑ دیندے نے، چھوٹی چھوٹی تے عمل کرتے ہیں. پیلی چپلاں، مسواک لانا، وڈی سنتاں چھڑ دیندے نے. رفع الیدین سنت وڈی وہ چھڑ دیتی. ہاں چھوٹی چھوٹی سنتاں تے عمل کرتے ہیں تے وڈی سنتاں چھڑ دیندے نے تے وڈے سارے فراڈ کرتے ہیں. اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھائے؟ جو بازید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے، ان سے شادی کر لی تھی. جو جنید بغدادی کا صاف ثابت کرنے کے لیے یہ لکھے اپنی کتاب میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے صحابی کی بیوی کو جنگ میں آگے بھیج کے اس صحابی کو مروا کے ان کی بیوی سے خود شادی کر لی. تو سرکار میں تو کہتا ہوں جو یہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں ان کو تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر جو ہے نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہو. آمین.